بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان ماہ مغفرت، رمضان ماہ غفران ہے۔ رمضان توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے اس رمضان میں کیا کھویا کیا پایا۔ رمضان ماہ مغفرت آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہوگا، اور اس عنوان پہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے معروف عالم دین حضرت علامہ خضر حیات صاحب۔ اس کے علاوہ ٹیلی فون کال پہ ہمیں جوائن کریں گے محترم جناب مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب اور محترم جناب مولانا معاویہ محبوب صاحب۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے اسٹوڈیو مہمان کی طرف۔ محترم جناب خضر حیات صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ رمضان المبارک ماہ مغفرت ہے۔ رمضان میں ہمارے اس سے پہلے بڑے پروگرام ہو چکے ہیں۔ یہ مغفرت، بخشش یا اس کا غفران، اس کا ذرا مفہوم اگر آپ واضح فرما دیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی، اما بعد۔ مغفرت، غفران جو ہے یہ لفظ غین فارا غفر سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے نشان کو ختم کر دینا، کسی چیز کو کھرچ کے اریز کر دینا، ختم زائل کر دینا۔ تو چونکہ مغفرت جو ہے یہ پہلے والے جو ہمارے گناہ ہیں، یہ پہلے جو غلطیاں ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے اس کو مغفرت کہا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کو بھی ماہ غفران یا ماہ مغفرت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انسان کے پاس بھرپور موقع ہوتا ہے کہ یہ پہلے والی زندگی کی جو خطائیں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور آئندہ سے نہ کرنے کا عزم کر لے، تو اس اعتبار سے اس کو ماہ غفران کہا جاتا ہے۔ اب رمضان المبارک جو ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا دروازہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہر وقت ہی انسان مغفرت کر سکتا ہے، اللہ کہ اس کی موت بالکل یقینی اور حتمی ہو جائے تو اس وقت مغفرت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان کو ماہ غفران بالخصوص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر مغفرت کے مواقع اور بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ حدیث پہ غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے اندر مغفرت کے بہت سارے ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے اندر قیام کرتا ہے نیکی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت اس کی کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح من صام رمضان کے الفاظ ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ روزہ رکھنا بھی مغفرت کا باعث ہے۔ پھر فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو یہ جو تین موقع ہیں مغفرت کے، کہ لیلۃ القدر کا قیام کرنا، عام راتوں کا قیام کرنا، اور پھر رمضان کے روزے رکھنا، یہ تین مواقع جو ہیں یہ عام دنوں میں نہیں آتے۔ اسی طرح کے اور دیگر بہت ساری آپ یہ کہہ لیں کہ مواقع ہیں، بلکہ رمضان پورے کا پورا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ دل کے اندر ذرا نرمی ہوتی ہے، اللہ کی طرف انسان دل ذرا مائل ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ اس ماہ کی اپنی برکات وغیرہ ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو قید کیا ہوتا ہے، تو وہ انسان کا دل خود بخود پھر وہ، چونکہ انسان کے دل تو اصل تو جس طرح وہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، بالکل، کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ فطرت تو ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، وہ دین پہ عمل کا جذبہ موجود ہوتا ہے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کے باقی دنوں میں ہم بہک جاتے ہیں، غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ لیکن رمضان آنے کے ساتھ جب سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں تو خود بخود ایک میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں پتہ ہے انسان کے اندر جو سرکشی پیدا ہوتی ہے اس کے مختلف محرکات ہیں، اور اس سرکشی کو توڑنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو رمضان کے اندر انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا جو جاگنا ہے، رات کا جو قیام ہے، یہ نفس کو آپ یہ کہہ لیں کہ نکیل ڈالنے کے لیے بڑا بہترین ممد اور معاون ہے۔ اشد وطئا، تو
رمضان کے اندر جو ہے یہ ہمارے پاس یہ خصوصیت آ جاتی ہے، اس لیے انسان کا اپنے نفس کی جو سرکشی ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ بے راہ روی ہے، اس کے اوپر کنٹرول کرنے میں مدد مل جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا بات یہ ہے، یہ جو شکم سیری ہے اس وجہ سے بھی انسان کے اندر بہت ساری غلطیاں آتی ہیں، بہت ساری خرابیاں آتی ہیں۔ تو رمضان کے اندر چونکہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس حوالے سے بھی انسان جب بھوک اور پیاس محسوس کرتا ہے تو انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف انسان اور احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ انسان 12 گھنٹے کے لیے یا 13 گھنٹے کے لیے جب کھانا نہیں کھاتا، جب پانی نہیں پیتا، تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب یہ تو ایک قسم کی اختیاری پابندی میں نے لگائی ہوئی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لے تو میں کس طرح؟ تو انسان کے دل کے اندر کہا کہ کچھ گناہوں سے بچنا، تو باقاعدہ کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بھی دیا کہ اگر فلاں گناہ سے بچنا چاہتے ہو تم روزہ رکھو۔ بالکل ایسے ہی ہے، اگر شادی کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو تم روزہ رکھو۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو روزہ انسان کی وہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، انسان بالکل صحیح ہے، خواہشات کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، روزے کے اندر اس کے اندر بنیادی چیز جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک حصار کے اندر محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے نا تو آپ کو ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ اب میں ایک خاص پروسیس سے گزر رہا ہوں، تو انسان اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب انسان آپ یہ کہہ لیں کہ جب پیٹ بھر کے کھاتا پیتا رہتا ہے تو بعض دفعہ انسان جو ہے پھر وہ دنیا کے معاملات میں الجھ کے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو ہے شکم سیری جو ہے یہ سستی کی بھی علامت ہے، بالکل ایسے ہی دیتی ہے بندے کو، بالکل ایسے ہی ہے۔ کام کاج کچھ نہیں۔ اور علماء کرام جو ہے یہ سلف صالحین جو ان کے واقعات تو بڑے معروف ہیں، وہ کھانا بہت کم کھاتے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم کھانا زیادہ کھا لیں تو ہمیں عبادت کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کھانا زیادہ کھائیں گے، ایک تو آپ کو حاجت زیادہ محسوس ہوگی، ایک جسم کے اندر جو رطوبتیں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح انہی چیزوں کی وجہ سے پھر انسان کے اندر سستی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پہ یہی دیکھا ہم نے، بہت کم لوگ ہیں جو مطلب عبادت کے اندر بھی وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی توفیق دی ہو، اور پھر وہ کھانے پینے کے معاملے میں یہ بتائیں کہ چلو رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور بعض لوگوں کو اپنی توبہ کے بعد بھی دل میں ایک کھٹک سی رہتی ہے کہ نہ جانے توبہ ہماری قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو توبہ کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان کا دل بھی مطمئن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری سن لی؟ اچھا دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ہمارے دل کے اندر جو ایک نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے نا، یا انسان کے دل کے اندر جو وسوسے اور شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے خالق و مالک کا تعارف ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنے خالق و مالک کا تعارف ہو تو یہ چیزیں ہمارے دل کے اندر سے نکل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اپنا جو قرآن مجید کے اندر تعارف کروایا ہے، اگر ان باتوں پہ ذرا ہم غور و فکر کریں اور یہ باتیں ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی چیزیں انسان کے دل کے اندر رہ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں یہی کہہ رہا ہوں، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ دل میں کسک سی رہ جاتی ہے، دل میں ایک شک سا رہ جاتا ہے، نہ جانے جس طرح قرآن مجید میں حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ اصل میں دیکھیں نا، جب مجھے آپ سے امید ہے تو آپ کی شخصیت کی بنا پہ اس امید کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ مضبوطی ہوگی یا اس کے اندر کمزوری ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، میں اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو بیان کرنے والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ تو اب جو خالق و مالک اتنا زیادہ ہمارا حیا کرنے والا ہے، اب اس سے توبہ کرنے کے بعد بھی انسان کے دل کے اندر یہ بات رہے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کی ہے، پتہ نہیں اللہ نے قبول نہیں کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا صحیح تعارف نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو اس بات سے تو ڈرتا رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری بات کو مطلب اللہ تعالیٰ مجھے یہ نعمت سے نوازے گا کہ نہیں نوازے گا، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مطلب میں اتنا ہی گنہگار ہو گیا ہوں یا میں اتنا ہی برا ہو گیا ہوں کہ انسان اللہ کی رحمت سے ہی نا امید ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ یہ ظلم کے اوپر ایک اور بلکہ اسرفوا کے لفظ کے ساتھ کہا کہ جنہوں نے اپنے جانوں پہ
بہت زیادہ ہاں، اور پھر قرآن مجید کا اسلوب آپ دیکھیں نا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ جمیعاً کا لفظ جو ہے نا یہ شک دور کرنے کے لیے ہے. کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے کچھ گناہ معاف کیے ہوں گے. اگر آپ اللہ سے یہ کہہ لیں کہ اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. بلکہ مولانا ایک میں نے سورہ فرقان میں پڑھا اور بڑا مجھے لطف آیا پڑھتے ہوئے کہ صرف سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف نہیں کرتے بلکہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بالکل ایسے، بالکل ایسے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. آپ میرے مہمان ہیں، آپ کے توسط سے، اپنے وسعت اردو کے توسط سے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زنا کی ممانعت کی اور اس طرح شرک کی ممانعت کی، زنا کی ممانعت کی، اور اس کے بعد جی بالکل بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد ذکر فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم. بالکل ایسے ہی. یعنی خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی شرک میں مبتلا ہے، سچی توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل. بالکل. اگر ایک آدمی زنا میں مبتلا ہو گیا اور سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے زنا جیسے گناہ کو بھی نیکیوں کے ساتھ تبدیل. نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں اور عام طور پہ یہ بات بیان ہی کرتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ میں تواب ہوں اور اللہ نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خیر خواہ ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے واضح کر دی ہیں. اب اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ چاہتے یہ آپشن نہ بھی رکھتے تو کوئی ظلم نہیں تھا، کوئی ناانصافی نہ تھی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ اگر کھلا رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمدرد ہے. علامہ صاحب ایک کہاوت مشہور ہے، اردو زبان میں بہت زیادہ بولی جاتی ہے، دوسری زبانوں میں بھی اپنے اپنے الفاظ میں، کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، یہ اس طرح بات تو بولی جاتی ہے، حدیث اس طرح نہیں ہے. حدیث اس طرح ہے للہ ارحم بعبادہ للہ ارحم بہذہ بولدہا. وہ ایک معروف واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کسی قافلے میں، انہوں نے دیکھا کوئی پرندہ، مجھے اس کا نام بھول رہا ہے، وہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو وہ ان کے ساتھ بڑا پیار محبت کے ساتھ پیش آ رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ دیکھو یہ کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ پیار کر رہی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا تھا کہ جتنا یہ اپنے بچے کے ساتھ پیار کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہے. بہت زیادہ. اب بہت زیادہ کا بعض دفعہ ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ 70 ماہ سے زیادہ. جو میں نے قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ کے اسلوب دیکھا، اس میں یہ ہے کہ کثرت عدد کے لیے 70 کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. عام طور پہ میرے ذہن میں بھی یہی بات آ رہی تھی. ان تستغفر لهم 70 مرة. ہاں ایسے ہو سکتا ہے. یہ بات میرے بھی ذہن میں آئی تھی کہ عام طور پہ 70 کا لفظ زیادہ قرآن مجید کے اندر یا سنت کے اندر استعمال ہوا ہے، تو شاید اس بنا پہ یہ کہہ دیا گیا کہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. حالانکہ یہ اگر اصل میں پتہ کیا، اس طرح کی چیزوں میں اگر حدیث کے اندر یہ بات بیان نہیں ہوئی تو بیان نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہم صرف 70 میں ہی اس کو کیوں قید کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی بخشش، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے. علامہ صاحب یہ رمضان المبارک اب کچھ ممالک میں تو دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، کچھ میں آج ابھی چند منٹوں کے بعد شروع ہونے والا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخری عشرے میں بندے کو کن کن امور کا خیال رکھنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ ایقظ اہلہ واحیا لیلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورے رمضان کے اندر ہی بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن جب آخری 10 دن شروع ہو جاتے تو باقاعدہ یہ بیان ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا شد مئزرہ سے مطلب ہوتا ہے کہ اپنے تہ بند کو کس لینا. اب کسنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ، اس سے مراد یہ کنایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ بلکہ آج کل بھی پنجابی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جس نے کوئی بہت زیادہ مشقت والا کام کرنا ہے تو وہ لنگوٹا کس لینا، لنگوٹا کس لینا، اس طرح کے الفاظ بالکل استعمال ہوتے ہیں. انتہائی سخت کام جو ہے اس کے لیے لنگوٹا کسا جاتا ہے. بالکل ایسے، یعنی اہتمام کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ محنت کے ساتھ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساری رات جاگا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے. اس کے اندر ایک تو آخری عشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 دن بھی اعتکاف بیٹھے ہیں، درمیان والے 10 دن بھی بیٹھے ہیں، لیکن پھر آخر میں آ کے آپ آخری 10 دن ہی بیٹھتے رہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں یا امہات المومنین ہیں، وہ بھی آخری 10 دنوں میں ہی اعتکاف بیٹھتی رہی ہیں. تو ایک تو اعتکاف بیٹھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے جب انسان اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو پھر قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنا اور نفل نوافل زیادہ ادا کرنا، یہ چیزیں یعنی ایک بدیہی سی بات ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، پوچھا تھا
عشرے کے اندر چونکہ لیلۃ القدر کا بھی ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ بھائی اگر یہ رات مجھے مل جائے تو پھر مجھے کیا دعا کرنی چاہیے، تو وہ دعا معروف ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اس کا بھی ماہ غفران کے ساتھ کتنا زیادہ تعلق ہے کہ رمضان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کوئی اور دعا بھی تو بتائی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی معاف کرنا، وہی مغفرت، وہی بخشش، وہی ساری باتیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں رمضان جو ہے نا یہ ہماری تربیت بھی کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ معاف کرنا اور یہ مغفرت اور یہ بخشش، آپ دیکھیں میں ساری رات یہ تو مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، لیکن جو میرے ارد گرد رہنے والے ہیں ان کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا، یا میں کسی کو معاف نہیں کرتا، یا کسی کے ساتھ میں اچھے انداز سے پیش نہیں آتا، تو رمضان ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اگر اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید رکھتے ہو تو جو تمہارے ارد گرد ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذمہ دار بنایا ان پہ بھی تمہیں ذرا رحم کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ذرا محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا قرآن مجید میں بھی استغفار کا وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی بہت سارا استغفار کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ استغفار اور توبہ جو ہے آپ اس کو ہم معنی سمجھ سکتے ہیں، توبہ کی یا استغفار کی 2-3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ کو یہ اقرار ہونا چاہیے کہ آپ نے غلطی کی ہے، یہ نہ کوئی انسان غلطی کو غلطی نہ سمجھے۔ آپ اس کی بہت ساری مثالیں دی سکتی، کوئی ایک بات کرنا، مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو داڑھی کٹوا لیتے ہیں سرے سے ہی، اب ان کو اس بات کا اقرار تو ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط کیا ہے، یعنی گناہ کو گناہ سمجھنا، گناہ کو کہتے ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھا، یعنی توبہ کی شرائط میں یا استغفار کی شرائط میں پہلی شرط انسان کو اعتراف ہونا چاہیے، اس چیز کا اقرار ہو کہ میں نے گناہ کیا، انسان کو اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے اور پھر اس پہ ندامت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے غلط کیا، یہ نہ ہوگا انسان کے غلطی کر لی، مطلب آپ نے دیکھا نا اس طرح کی مثالیں بیان کرنے سے بات کے اندر وزن ختم ہو جاتا ہے، لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں، ان کو شرمندگی نہیں ہوتی، وہ مطلب اعلان اور مطلب آپ کہہ رہے ہیں مکمل ڈٹائی کے ساتھ اپنا گناہ، بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ان سے اگر گناہ سے روکا جائے تو باقاعدہ دلائل کے ساتھ اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، ایک تو انسان کو ندامت، شرمندگی اور اعتراف ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ پھر انسان اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پکا ارادہ اس وقت توبہ کرتے وقت پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے یعنی گناہ کو چھوڑنا، توبہ سے مراد یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنے کا، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور آئندہ اچھے کام کرنا شروع کر دیں، تو امید ہے انشاءاللہ اگر ان 2-3 چیزوں علامہ صاحب میں نے ایک جگہ یہ حدیث یہ جو آپ نے فرمایا اسی کو میں نے کہیں عربی عبارت میں بڑا واللہ عالم حدیث ہے منسوب نہیں کرنا چاہیے جب تک صحیح کنفرم نہ ہو، لیکن مجھے الفاظ یاد ہیں اور حوالہ مجھے یاد نہیں، ایک یہ تھا کہ ان یقلع عن المعصیہ، دوسرا ان یندم علیہا، اور تیسرا یہ تھا کہ ان یعزم عزما جازما اللہ یعود الی مثلها۔ بالکل ایسے ہی ہے، توبہ کی یہی 3 شرائط ہیں، یہی بات معروف ہے، یہی یہ علمی انداز میں یہی بیان کیا جاتا ہے، لیکن مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہو، میرے خیال میں یہ حدیث نہیں ہے۔ بہرحال توبہ کے لیے یہ 3 شرائط توبہ کے لیے علماء نے لکھی ہے، جہاں بھی ہم نے پڑھی ہے، اور یہ معروف ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس گناہ سے علیحدگی اختیار کر لے، یہ نہیں کہ آدمی گناہ کرتا، جس طرح کہ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاید ان سے میں نے سنا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ بعض لوگ سود کھا رہے ہوتے ہیں اور سود سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی گناہ کا کام، ایک آدمی زانی ہے، زنا کرتے ہوئے زنا سے توبہ کر رہا ہے، ایک آدمی کسی اور حرام کام میں پڑا ہوا اور توبہ کر رہا ہے، تو ایک تو یہ فرماتے تھے کہ گناہ سے علیحدگی اختیار کر لے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، اصل میں پتہ کیا، یہ جو آپ نے 3 شرائط بیان کی ہے نا، یہ آپ یہ کہہ لیں یہ کوئی اس طرح کا اصولی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آئے، یہ ایک فطری اور بدیہی سی بات ہے کہ بھائی جب آپ گناہ چھوڑیں گے نہیں تو توبہ کس چیز کی ہے، اور پھر آپ کے دل کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ جب آپ دوبارہ پھر گناہ کرنے کی امید سے توبہ کر لیں تو اس کا مطلب توبہ کے اندر اخلاص ہی نہیں ہے، اور اخلاص کے بغیر علامہ صاحب یہ بتائیں اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بندوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اصل میں نا پتہ کیا ہے، اس میں نیت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے کہ انسان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استفتی قلبک، کہ اپنے دل سے سب سے زیادہ پوچھ لو۔ اس طرح کے مسائل بعض علماء کرام سے پوچھ لیتے ہیں اور دل کے اندر آپ ہی کہہ لیں ایک چور سا ہوتا ہے، تو وہ عالم دین کی بات کو ہم ایک طرح کی نا ڈال بنا لیتے ہیں، حالانکہ اپنے دل سے پوچھنا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو۔ بالکل ایک انسان کو اس چیز کا اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ انسان کو، ایک دفعہ انسان نے اگر توبہ کر لیا کہ آئندہ میں نے نہیں کرنا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا کہ وہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا، لیکن اگر اس سے دوبارہ پھر ہو گیا
تو ٹھیک ہے. میرے خیال میں توبہ کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق کا بھی سوال رکھنا بالکل ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے اتقل انبیاء تھے اور ساری ان سے بڑا پرہیزگار کوئی ہو نہیں سکتا, وہ بھی یہ دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہے محترم مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب. پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں اپنی بات کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے رمضان ماہ غفران, رمضان مغفرت کا مہینہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں رمضان کا مغفرت کے حوالے سے امت یا مسلمانوں کے نام کیا پیغام ہے؟ رمضان کا کس حوالے سے؟ مغفرت کے حوالے سے, غفران کے حوالے سے, بخشش کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اجر اتنا بڑھا دیتے ہیں اس میں, نماز پر, روزے پر, ایک نیکی پر, اور شیطان تو ہو جاتا ہے بند, اور نفس کا دانا پانی ہو جاتا ہے بند. جی. تو رمضان میں صرف وہ ایک آدمی جو چھلانگیں مار مار کے خود جہنم جا رہا ہو, جی, اس کے سوا سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. جی. ایک آدمی سحری کر لے, افطار کر لے, جی, اور نماز پڑھ لے, رات کو سو جائے, کوئی عبادت نہ کرے, دن میں کوئی عبادت اور نہ کرے, فرض نماز ادا کرے, جی, تو اس کو سونے پہ بھی ثواب مل رہا ہے, اس کو روزے میں بھی ثواب مل رہا ہے, اس کو تراویح کا بھی ثواب مل رہا ہے. جی. اس کے منہ سے سبحان اللہ نکل گیا, اس پہ ثواب مل رہا ہے. جی. تو رمضان میں تو اتنا اجر مل رہا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی جان بوجھ کے جہنم نہ جانا چاہے, اس کی بہرحال مغفرت ہو جاتی ہے. بہت اچھے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور موقع پر کوئی بددعائیہ لفظ یا کوئی جملہ نہیں کہا, لیکن اس موقع پر آپ نے کہا کہ جس نے رمضان پایا اور اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کروائی, جی, تو وہ بدبخت ہے. حضرت جبرائیل نے یہ کہا اور آپ نے وہ اس کی بدبختی پہ آمین کہہ کے مہر تصدیق ثبت کر دی. جی, جی. تو ورنہ آپ تو کبھی بھی ایسے جملے پر آمین نہ کہیں. بے شک. بالکل. آپ کا یہ آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ رمضان میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے, سوائے اس کے جو جان بوجھ کے کوشش کر کے نہیں ہونے دیتا. یہاں سے پکڑ کے اٹھاؤ. بے شک. مجھ صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان میں کوئی خاص اوقات ہیں استغفار کے, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے, یا ہر وقت طلب کی جا سکتی ہے اور سارے اوقات قیمتی ہیں؟ مولانا اقرار عباسی صاحب, جی, جی, یہ بات سب سے پہلے سمجھ لی جائے. دنیا میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کوئی وظیفہ بتا دیں, جی, یا کوئی ذکر بتا دیں. اس پوری کائنات میں لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے. بے شک. اور اس پوری کائنات میں استغفار سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. بے شک. اس دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے. بے شک. تو استغفار ایک تو وظیفہ ہے, دوسرا اس پر جو ہے مطلب مغفرت اور نجات ہے, اعتراف جرم ہے. جی. تو اس کا تو کوئی وقت نہیں ہے. ایک مجرم جو جرم کر لے گا, جی, تو مطلب وہ کیا ٹائم کا انتظار کرے گا کہ میں کس طرح بچوں؟ جب خطا ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے, تو بس وہ تو 24 گھنٹے اللہ سے معافی مانگے. اور رمضان کی تو ہر گھڑی جی سعادت والی, بخشش والی, مغفرت والی, نجات والی. اس لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے رمضان. بلکہ اگر مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ ہم کوئی وقت مقرر بھی کرتے ہیں, جی, تو وہ قیمتی سے قیمتی وقت بھی رمضان کی کسی ایک گھڑی سے قیمتی نہیں ہو سکتا. بے شک. تو رمضان کی ہر گھڑی مقرر کی ہوئی تمام گھڑیوں سے قیمتی ہے. بے شک. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ تر کون سے اعمال کی ترغیب ہے؟ حضرت رمضان کے آخری عشرے میں 2 اعمال سب سے اہم ہے. ایک اعتکاف ہے, جی, جو رمضان کے آخری عشرے کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. جی. دوسری پوری جان لگا کر شب قدر کو پکڑنا, جی, کہ شب قدر حاصل ہو جائے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر رات عبادت کی جائے. بے شک. اور کم از کم طاق راتوں میں تو خوب عبادت کی جائے, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شب قدر مل جائے گی. بے شک. اور تیسری بات کہ رمضان اب ختم ہو رہا ہے, پتہ نہیں اب تک میری معافی کا پروانہ جاری ہوا یا نہیں, تو پورا زور لگا دے, آنسوؤں کی جھڑی لگا دے کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. جی. تو توبہ کرنا, اعتکاف اور شب قدر کو کسی بھی صورت حاصل کرنے کی کوشش کرنا. جی.
یہ آخری عشرے کی اہم ترین عبادتیں ہیں. اور میں نے دوسری بات ایک میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ رمضان میں نا کرنے سے زیادہ نہ کرنے کے کام اہم ہیں. جی. کہ ایک ہے آپ کر رہے ہیں تو نماز تو ایک مسلمان نے پڑھنی ہے، فرض ہے، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. رمضان میں اپنی نظر بچا لینا. آخری عشرہ پورا بازاروں میں، شاپنگ مالز میں برباد ہو رہا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. حتیٰ کہ ایسے لوگ آ گئے اللہ تعالیٰ معاف کرے، انہوں نے اپنے شاپنگ سینٹرز کے باہر بڑے بڑے ڈیک رکھ کے گانے لگائے ہوئے ہیں. جی. تو اللہ سے خوف آنا چاہیے. یہ کون سی راتیں ہیں، کون سے دن ہیں، اور یہ کیا اعمال چل رہے ہیں. بے شک. تو شاپنگ جو ہے وہ دن میں کسی وقت کر لیں، اور آخری عشرے میں کوشش تو یہ کریں نہ جائیں، اور نظروں کی حفاظت کر لیں، اور یہ ٹی وی کے فتنے سے بچ جائیں جو یہ نام نہاد جس میں یہ کیا کہتے ہیں خواتین بے پردہ دار اور علامہ اس طرح کے چینل سے بچیں جو برباد کر رہے ہیں روزوں کو. صرف ان چیزوں کو دیکھیں جو بے پردگی سے پاک ہیں اور دین میں اور علم میں اضافے کا سبب ہے. بے شک. مصطفیٰ آخری بات آپ سے پوچھنی تھی، یا آپ آخری بات یہ کہیں گے کہ رمضان میں انسان خوب عبادات کرتا ہے، حتیٰ کہ عید کی نماز کے لیے جاتا ہے. عید کی نماز پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج میں نے پورا اجر دے دیا، آج بخشش کر دی. لیکن رمضان کے بعد ہماری روٹین دوبارہ یکسر چینج ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد پہلی جو ظہر کی نماز آتی ہے اسی وقت سے ہماری روٹین چینج ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ امت کے تمام نوجوانوں کو، تمام خواتین کو، تمام مردوں کو کیا پیغام دیں گے؟ اقرار بھائی دو چیزیں ہیں، ایک شیطان ہے، ایک نفس ہے. جی. رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو جو اچھے لوگ ہیں وہ مسجد آ جاتے ہیں. جی. وہ عبادت میں لگ جاتے ہیں. یہ واقعی اچھے لوگ ہیں جو رمضان میں آ رہے ہیں. جی. کیونکہ ان کو شیطان نے پیچھے ہٹایا ہوا تھا. جی. اس کا مطلب ہے نفس کا مقابلہ یہ کر لیتے ہیں. جی. شیطان کا نہیں کر پاتے. جی. عید کے بعد شیطان اور نفس دونوں مل جاتے ہیں تو یہ اس کے مقابلے میں بیچارے گر جاتے ہیں. بے شک. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نفس کا دانا پانی بند کیا ہے. جی. تو آنکھ کی، کان کی، زبان کی حفاظت کر کے، خواہشات نفس کو مار کے، لذتوں سے بچ کے، محنت اور مشقت کر کے نفس کو مار دیں کہ جب عید کے بعد شیطان چھٹ کے آئے تو وہ اکیلا ہو، نفس مر چکا ہو. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب. یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک آدمی کا مقابلہ یہ کر لیتے ہیں. اکیلے نفس کا مقابلہ کر کے پورا رمضان آ رہے ہیں تو عید کے بعد اکیلے شیطان کو بھی یہ گرا لیں گے. یہ دو کے مقابلے میں عاجز ہے تو یہ موقع بڑا اچھا ہے. شیطان بند ہے، نفس کو مار لیں. بہت اچھے. بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. بہت قیمتی گفتگو تھی آپ کی، بہت شکریہ. مفتی صاحب نے بڑی دلچسپ باتیں کی، ساری باتیں بہت اچھی تھیں. میں دو چیزیں مفتی صاحب کی جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو مفتی صاحب نے جو بہت قیمتی بات کی وہ یہ کہ رمضان میں کرنے کے کام بھی بہت سارے اور نہ کرنے کے کام بہت سارے ہیں. کرنے کے کاموں پہ ہماری بہت توجہ ہوتی ہے اور نہ کرنے والے جو کام ہیں اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. تو اس میں جو مفتی صاحب نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا جوڑ ہے. آپ یہ دیکھیں نا، آپ کرنے والے کام بھی کرتے رہیں اور پھر نہ کرنے والے بھی کرتے رہیں تو وہ کرنے والوں کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کرتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ روزہ کچھ نہیں کرتا ہے انسان کے دل کے اندر. یہ خالی بھوک اور پیاس والا معاملہ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، تو اس کے اندر وجہ یہی ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نہ کرنے والے کام بھی کرتے رہتے ہیں. تو بالکل وہی بات ہے. جب آپ وہ نہ کرنے والے، وہ جیسے انہوں نے کہا نا، وہ نہ کرنے والے بھی کرتے رہیں گے نا تو یہ کرنے والوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ علماء کرام نے اس کو بڑا واضح انداز میں، میرے ذہن میں بھی ایک وقت تک یہ خلش تھی خود، جس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا نا کہ نماز جو ہے وہ تو وہ بھی برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن بعض دفعہ کچھ لوگوں کو نماز اس طرح نہیں روکتی، روزہ بھی نہیں روکتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا، کوئی بھی کام جو ہے اس کا ایک کرنے کا خاص انداز ہے، اس کی خاص شرائط ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ اس طرح نہیں چلے گا. یہ بات اب مجھے بڑے واضح انداز سے سمجھ آ گئی ہے. بھائی یہ کمرہ ہے جو ہمارا، اس کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، تو اے سی تبھی تک کام دے گا جب کمرے کی کھڑکیاں وغیرہ نہیں کھلی ہوں گی. کھڑکی کھول دیں گے تو اے سی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اب تو آپ بس کے اندر بیٹھ جائیں یا آپ کی اپنی گاڑی ہے اس کے اندر اے سی ہے،
آپ اس کے اے سی چلا دیں، ساتھ اس کے شیشے بھی کھول دیں، کوئی فائدہ نہیں، 24 گھنٹے چلاتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسی طرح یہ نہ کرنے والے کام ہے نا، ان پہ بھی بڑا توجہ کی ضرورت ہے. اگر آپ نے روزہ رکھ لیا ہوا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے کی بھی توفیق دی ہے، اور پھر آپ رات کو چلو قیام بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن جب بازار میں جاتے ہیں تو جا کے سارا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، تو یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. اس پہ بہت زیادہ اہتمام. اور صرف دیکھیں ایک چیز جب نہ کرنے کے بات آتی ہے تو عمومی طور پہ ہمارے صرف بد نظری کی طرف خیال جاتا ہے. بد نظری اگرچہ آج کے دور میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، اور اس کے مواقع بہت زیادہ ہو گئے. مواقع بہت زیادہ فراہم کر دیے گئے، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، حتیٰ کہ گھروں میں، مختلف مخلوط تقریبات میں. پھر ہر ایک کے ساتھ موبائل ہے، اور اس موبائل میں بہت سارے بد نظری کے مواقع موجود ہیں. لیکن بد نظری کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں. یہ ہم زبان سے، بد نظری تو آنکھ سے ہوتی ہے نا، ہم زبان سے کتنے کام کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. یہ جو زبان کا کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ الٹے منہ آگ کے اندر پھینکے جائیں گے. جھوٹ بولتے رہنا، غیبت کرتے رہنا کسی کے بارے میں. کتنے لوگ ہیں جن کو ہم اپنی زبان سے اذیت دیتے ہیں، بالکل تکلیف دیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، یا ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ناقابل برداشت جملے ہوتے ہیں. زبان کے گناہ بھی ہیں، ہاتھ کے گناہ بھی ہیں، اور جسمانی اعضاء کے گناہ بھی ہیں. ہر ایک گناہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. تو یہ رمضان کے اندر تو اس پہ بالخصوص ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ بھئی اگر آپ اچھا، چلو قرآن مجید آپ نہیں نہ پڑھ سکتے، کم از کم کوئی اور غلط کام تو نہ کریں، آرام سے بیٹھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر ڈائجسٹ نہ پڑھیں. یا مطلب گپیں شپیں کہتے ہیں جی روزہ جو ہے وہ اس کو ذرا گزار لیں، تو کوئی غلط چیز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں یا غلط باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی فلمیں، ڈرامے یا اس طرح کی فوش چیزیں دیکھنا شروع ہو اور جاتے ہیں. یہ رمضان کے اندر اچھا، ایک بعض لوگ ٹی وی چینل، مفتی صاحب نے بھی بات کی، بعض لوگ ٹی وی چینل لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس ٹی وی چینل میں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے نام سے جو کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک مکمل طور پہ بے حیائی، فحاشی کے اوپر مبنی ہوتا ہے. اگرچہ اس سال کچھ نسبتاً گزشتہ سال کی کنٹرول کچھ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل کنٹرول کیا گیا ہے. تو ان رمضان ٹرانسمیشن میں بھی بجائے رمضان ٹرانسمیشن وہ والی دیکھنے کے، بہتر ہے کوئی اور اچھا کام کر لیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. یا آپ یہ دیکھیں، اگر آپ دین ہی سننا چاہتے ہیں نا، مطلب آپ رمضان ٹرانسمیشن کچھ لوگ اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم دین کے بارے میں معلومات چاہیے. آپ کو دین کے بارے میں معلومات چاہیے، آپ کسی بھی موضوع پہ یوٹیوب پہ لکھیں یا اس طرح پہ لکھیں، آپ کو خالص دینی معلومات مل جائیں گی. وہ جو رمضان ٹرانسمیشن ہے نا، اس کے اندر وہ کیا ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. وہ اس طرح کی چیزیں ساری انہوں نے، کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، زیادہ اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ پھر اس طرح کی چیزیں دیکھ کے انسان مزید جو ہے وہ کھلے اور واضح گمراہی کی طرف انسان چلا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے انسان کو جو ہے وہ ذرا پرہیز کرنا چاہیے، اس طرح کی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. رمضان ٹرانسمیشن جو ہے، آپ یہ دیکھیں رمضان ٹرانسمیشن جب چل رہی ہوتی ہے تو اس کے درمیان جب جو بریکیں آتی ہیں ان کے اندر تو بالکل ہی معاملات بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں. اور پھر جو دینی، خالص دینی قسم کے پروگرام ہیں، ان کے اندر بھی دینی جو حدود و قیود ہیں یا شرعی مسائل جو ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو ان چیزوں پہ بھی انسان کو ذرا خیال کرنا چاہیے. بہت اچھے. رمضان ٹرانسمیشن ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کے اعضاء اور جوارح کے ساتھ، ان سب سے بچنا چاہیے. رمضان میں کرنے کے اعمال پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ رمضان میں کرنے پہ اعمال سے یہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. اسی طرح نفل و نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. رات کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنا یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے تو وہ پڑھیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو خود زیادہ سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن مجید کو خود پڑھنے پہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے. آپ دیکھیں نا، رمضان کے اندر قیام کی کوئی محدود تعداد نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگرچہ 11 رکعات ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پڑھنے سے منع تو نہیں کیا. آپ زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے آپ کو قیام کا ثواب تو ملے گا، لیکن اگر آپ قرآن مجید خود ترجمے کے ساتھ بہتر انداز سے پڑھ سکتے ہیں تو اس انداز سے پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اور انسان کو اسی طرح پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں نا، ہم دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں، تو ہم اسی طرح قرآن مجید کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کے اندر دل لگا کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہے. اور آپ دیکھیں بہت اچھے. اچھا، ایک مفتی صاحب نے ایک آخر میں جو بات کی تھی کہ عید کے بعد لوگوں کا
حال جو تبدیل ہو جاتا ہے، اس پہ بڑا اچھا تبصرہ مفتی صاحب نے کیا کہ رمضان میں انسان کا مقابلہ صرف اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان پہلے سے بند ہوتا ہے. جی جی تو اگر کچھ لوگ ہمت کر کے اپنے نفس کو مار دیں، جب نفس اور شیطان مل جاتے ہیں تو وہ انہیں نئے کام نہیں کرنے دیتے. بالکل اب شیطان الگ ہو گیا، نفس کا مقابلہ ان لوگوں نے کر لیا، یہ مسجد میں آگے. جی جی. اب رمضان کے بعد پھر نفس اور شیطان دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، تو رمضان میں نفس کو کس طرح مارا جا سکتا ہے؟ اصل میں پتہ کیا، میں آپ کو بات بتاتا ہوں. رمضان کے اندر آپ یہ دیکھیں، بیٹری جو ہے نا، آپ اس کو جتنا اچھا چارج کریں گے وہ اتنی دیر تک آپ کے کام آئے گی. جی. تو رمضان کے اندر انسان کو اتنے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، اتنی اپنی تربیت انسان کی ہو جانی چاہیے کہ اگلے 11 مہینے جو ہیں اس کے اندر اس کا وہی حساب کتاب رہے. لیکن اصل میں ہمارے یہاں تو معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے کہ ہم گھنٹہ پہلے روزے سے ہوتے ہیں اور گھنٹہ بعد ہم ساری چیزیں اتار کے پھینک دیتے ہیں. اس کے اندر یہی باتیں ہیں کہ ہمارے نیک اعمال جو ہیں ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا. جی. للہیت اور خلوص اگر اعمال کے اندر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر خیر کے دروازے کھولتا رہتا ہے. لیکن اگر ریاکاری ہو، یا آپ یہ کہہ لیں کہ خلوص نہ ہو، یا یہ کہہ لیں کہ ہم عبادت تو کریں لیکن ذہن کے اندر کچھ اور باتیں ہوں، تو بعض دفعہ پھر جو نیک عمل ہے وہ ہمیں کام نہیں دیتا. انسان بعض دفعہ کچھ نیک عمل کرتے ہوئے ایسا پلٹتا ہے کہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ گزارش کرنا چاہی تھی، مفتی صاحب کی کال آ گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دین کے اوپر، ہمارے دل کو دین کے اوپر کاربند رکھ. تو انسان کو یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے رمضان کے اندر ہمیں یہ توفیق دی ہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نیکی کی طرف دل راغب ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں بعد میں بھی اس بات کی توفیق دیتے رہے کہ ہم دین کے کاموں پہ عمل پیرا ہوں. اور پھر دوسری بات پتہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا، معذرت کے ساتھ یہاں ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لے لیتے ہیں، بعد میں یہیں سے بات جاری رکھتے ہیں. محترم جناب معاویہ محبوب صاحب، مولانا معاویہ محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا معاویہ محبوب صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. مولانا، رمضان ماہ مغفرت ہے، ماہ غفران ہے، تو رمضان المبارک میں ایک انسان کی بخشش کس طرح ممکن ہے؟ سب سے پہلے حافظ صاحب جو ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے لائن پر لیا. جزاک اللہ. تو اس میں اللہ رب العزت بہانے ڈھونڈتے ہیں مغفرت کے. جی. جیسا کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں بتایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھ لیے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جی. اور اسی طرح فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رات کا قیام ایمان اور احتساب کی نیت سے کر لیا، اس کی اللہ رب العزت بخشش فرما دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ افطاری کے وقت ہر روز 6 لاکھ لوگوں کی اللہ رب العزت بخشش فرماتے ہیں. جی. ہر رات 10 لاکھ لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے. جی. اور پھر فرمایا کہ جس نے اپنے ملازم کا بوجھ کم کر دیا، جی، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتے ہیں اور جنت میں محل اس پر واجب ہو جاتا ہے. جی. فرمایا جس نے اعتکاف کیا اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. جی. جی. جس نے شب قدر کو پا لیا جی. اس کی بخشش کر دی جاتی. مطلب یہ ہے کہ یہ ماہ مغفرت ہے. اللہ رب العزت نے ہماری بخشش کا ایک بہانہ بنایا ہے. بے شک ہے، صحیح. ہم تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑی سی، تو اللہ رب العزت ہمیں بخش دیتے ہیں. بے شک. تو یہ تو ہوئی بخشش کے حوالے سے. باقی ہمارے ہاں آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے آج سے. جی. تو اگر آخری عشرے کے حوالے سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرمایا اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کے اندر خود بھی رات کو جاگا کرتے تھے اور دوسرے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. جی ہاں. اور اسی طریقے سے فرماتی ہیں یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، جی، کہ جتنی کوشش اس آخری عشرے میں کرتے تھے عبادت کی، کسی اور موقع پہ ایسی کوشش نہیں کیا کرتے تھے. جی. مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادات کے اندر اضافہ کر لیا کرتے تھے. بے شک. اور ہمیں بھی یہی تعلیم ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو تو سنت کے مطابق اپنی عبادات کو زیادہ کر لیا کریں. بے شک. نوافل، تلاوت، ذکر اذکار، توبہ استغفار،
دعا و مناجات، صدقہ خیرات، ہر قسم کی نیکیوں پہ میں اضافہ کر لیا کریں. بے شک. اور اسی طریقے سے آخری عشرے کی ایک عبادت اعتکاف ہے. جی ہاں. اگر ہم اعتکاف کے حوالے سے دیکھیں، آقا علیہ صلاۃ وسلام کی سنت کے مطابق کی احادیث کی روشنی میں کہ فرمایا معتکف جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. جی ہاں. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ باہر کی دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کی جاتی ہیں، بازار میں، محلے کے اندر، گھروں کے اندر، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ معتکف کو ان تمام نیکیوں کا اجر ملتا ہے. بے شک. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ معتکف کو ہر دن ایک حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کر لے، اللہ رب العزت 3 خندق اس سے جہنم کو دور کر دیتے ہیں. اور ایک خندق کا فاصلہ جنت اس مشرق اور مغرب سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے فرمایا جو مغرب سے عشاء صرف اعتکاف کرتا ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت جنت میں محل واجب کر دیتے ہیں. یہ کشف الغمہ کی روایت ہے. جی. تو اسی طریقے سے تیسرا عمل جو ہے اس آخری عشرے کا، وہ ہے شب قدر کی تلاش. جی ہاں. شب قدر ہے کیا چیز؟ اگر اس کے متعلق دیکھیں کہ قرآن مجید اسی رات میں نازل کیا گیا، اور اسی رات کے متعلق فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. جی ہاں. اسی رات میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اترتے ہیں. جی. اور اسی رات فرشتے عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. جی. اسی رات کے متعلق فرمایا کہ جس نے اس رات کو پا لیا اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بے شک. اور اسی کے متعلق فرمایا کہ جس نے اس رات کو پا لیا، جی، اس نے ہر خیر کو پا لیا. بے شک. مولانا یہ بتائیے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کا، بخشش مانگنے کا، اپنے گناہوں سے معافی یا توبہ کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ اس حوالے سے سب سے پہلی جو چیز ہے نا جی، خاص طریقہ تو یہ ہے کہ 4 گناہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح بتا دیا کہ ان گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا مغفرت کے لیے. جی. جو آدمی ان گناہوں میں مبتلا ہے اس کی اس رات، اس مہینے میں بھی بخشش نہیں کی جاتی. جی. سب سے پہلا جو ہے وہ شراب نوشی کرنے والا. جی. دوسرا والدین سے بدسلوکی کرنا. جی. تیسرا قطع تعلقی. جی. اور چوتھا جو ہے سینے کے اندر کسی کا کینہ رکھنا. اللہ اکبر. ان 4 گناہ کرنے والوں کی بخشش نہ شب قدر کی رات ہوتی ہے اور نہ ہی اس مہینے کے اندر کی جاتی ہے. تو سب سے پہلا تو یہ ہے ان گناہوں کو چھوڑے اور پھر جو ہے سچی توبہ کرے. جی. سچی توبہ کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. جی. کہ زبان سے اقرار کرے، اللہ سے معافی مانگے. جی. دل کے اندر شرمندگی ہو. جی. اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. بہت اچھا. یہ 3 چیزیں ہوں. اور چوتھا یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی کرے. جو بھی گزشتہ حقوق کسی کے ذہن ہے ان کا ادائیگی کرے تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں. بے شک. بے شک. بہت شکریہ. یہ ہے خاص. جی بہت شکریہ مولانا معاویہ محبوب صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ کے ہاں بھی افطار کا وقت قریب آ چکا ہے. آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت شکریہ. یہ مولانا معاویہ محبوب صاحب تھے، لیکن آپ کی بات کہیں آدھی رہ نہ جائے، آپ اپنی بات کو وہیں سے کنٹینیو. آپ کہہ رہے تھے کہ رمضان کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر کیا کرتے تھے. تو اکثر باتیں ذکر ہوگی، ان میں سے ایک بڑی اہم بات رہ گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر صدقہ و خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کانا یجود فی رمضان کالریح المرسلہ. یہ اس طرح کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. تو رمضان کے اندر ہمیں ان چیزوں کا بھی بہت زیادہ احساس کرنا چاہیے. اصل میں آئی دیکھیں نا کہ رمضان اس طرح بھی ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ جب ہم خود بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہیں تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے ہم کہتے تھے کہ ان کو اتنے دن سے کھانا نہیں ملا، ان کو یہ نہیں ہے، تو ان چیزوں کا انسان کو احساس کرنا چاہیے. اور پھر افطاری جو کروانا ہے اس کی تو فضیلت جو ہے وہ معروف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی من فطر صائما کان له مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجورہ شیئا. جو کسی کو افطاری کرواتا ہے
اس کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کو بھی ویسے ہی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ افطاری کرنے والا. اسی طرح رمضان کے اندر ایک اور بڑی اہم بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھ کے جہاد کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی فضیلت بیان کی ہے. اور پھر رمضان کے اندر بہت ساری جنگیں بھی ہوئی ہیں, تو ہمیں اس طرف بھی دیکھنا چاہیے. ہمارا یہ جن دنوں سے امت مسلمہ گزر رہی ہے, جن حالات سے گزر رہی ہے, تو رمضان کے اندر ان چیزوں کو بھی بڑھ چڑھ کے بیان کرنا چاہیے, عملی طور پہ کرنا چاہیے, اور عملی طور پہ کرنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹریننگ ہے, یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. اس طرح مطلب آپ یہ کہہ لیں بھوکے پیاسے رہنا, یہ ہماری ٹریننگ ہے. اس کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیں رمضان اپنے اندر جو بہت سارے اسباق لے کے آتا ہے, اس میں یہ ایک بہت بڑی تربیت ہے انسان کی کہ بسا اوقات میدان جہاد میں یا کسی بھی جگہ پر دینی مصروفیات میں آپ کو بھوکا پیاسا رہنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے اگر پہلے سے ایک آدمی ٹرین ہوگا تو اس موقع پہ اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا ہمیں کتنا بڑا احساس دلاتا ہے دوسروں کا, جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ غیر رمضان میں بھی روزے سے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی. اور دوسری بات ایک اور ہے, ہمیں اب آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے نا, تو اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ رمضان اب ہم سے جانے والا ہے. تو اگر ہم اس کا استقبال اچھے انداز سے نہیں کر سکے تو ہمیں کم از کم اسے الوداع ایک اچھے انداز سے کرنا چاہیے. اور اگر ہم پہلے سے اچھا کام کرتے آ رہے ہیں تو ہمیں مزید اچھا کرنا چاہیے. لیکن اگر پہلے سے ہم تقصیر کر رہے ہیں تو اس تقصیر کو ہمیں دور کرنا چاہیے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر روز فرشتے آ کے آواز لگاتے ہیں, یا باغی الخیری اقبل, جو اچھا کام کرے اس کو مزید آگے بڑھنا چاہیے. وہ یا باغی الشر اقصر, اور جو اپنی اسی طرح نفس کی طغیانی کے اندر مبتلا ہے اس کو بار بار فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے, ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. اور انسان کو اس کے اندر یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بھائی جس طرح یہ گنتی کے چند معدود دن, جس طرح قرآن مجید کے اندر ان کو یہ کہا گیا ہے, تو میری زندگی بھی اسی طرح کی ہے. یہ مہینہ پتہ نہیں کتنی بار آیا, کتنی بار ختم ہوگا. ایک وقت آئے گا یہ ہماری زندگی کے اندر آخری مرتبہ آئے گا, اس کے بعد یہ دوبارہ نہیں آئے گا. تو انسان کو اس بات کو بھی ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. اس میں دیکھیں خصوصی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے کو اس چیز کا بالکل احساس نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان آیا, چلو کوئی بات نہیں, آئندہ آ جائے گا, آئندہ آ جائے گا, آئندہ آ جائے گا. جبکہ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. جوان بھی مر سکتے ہیں, بلکہ حادثات کی موت کی شرح آج کل بہت زیادہ ہے, اور حادثات میں زیادہ تر نوجوان مر رہے ہیں. بات بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ میں جو نوجوان ہے اس کو موت آ نہیں سکتی, یا فرشتہ جو ہے وہ نوجوان کے پاس نہیں آتا. ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور سب دنیا ہی دیکھتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا کے اندر جوانی کی حالت سے ہی چلے گئے ہیں. اور پھر انسان کو اس بات پہ بھی ذرا غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ چلے ٹھیک ہے میں کر لوں گا, اس کو تصویف کہتے ہیں. اور یہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے, اور جب یہ اللہ کی طرف سے مہلت بن جائے تو پھر یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اس انداز کا ذکر کیا ہے, ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے. تو یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک دھمکی ہے. اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, ان کو ذرا ڈھیل دے دیں, میں پھر ان کو بعد میں پوچھ لوں گا. بعض لوگوں کو ان کے گناہوں پہ یا ان کی سرکشی پہ جو پکڑ نہیں ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہمارا کوئی اپنا کمال ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے. یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, ہمیں بعض دفعہ نا اللہ کی نعمتیں محسوس نہیں ہوتی, اور پھر اللہ کا عذاب بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا. انسان کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ میرے اوپر نعمتیں ہیں. اور پھر انسان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یار یہ چیزیں کہیں میرے لیے عذاب تو نہیں بن گئی. مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا, میں نے قرآن مجید کتنی بار پڑھا ہے, کتنی بار نہیں پڑھا, یا میں نے قرآن مجید کو سمجھا کہ نہیں سمجھا. اگر مجھے ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہوتا تو پھر مجھے کم از کم یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ میری حص مر چکی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا زیادہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ میرے اوپر ناراضگی ہو گئی ہے کہ میں اس حد تک آگے چلا گیا ہوں. تو انسان کو ان چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے. اور یہ معاملات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ انسان ان چیزوں کو آج کل بالکل محسوس نہیں کرتا. اپنی شور شرابے کے اندر, اپنے غل گپاڑے کے اندر اپنی دن اور رات انسان اس طرح گزارتا ہے گویا کہ اس نے اس دنیا سے جانا ہی نہیں. حالانکہ یہ تو چند دن کی زندگی ہے, اور جس طرح رمضان کے یہ ہمارے 19-20 دن یا جتنے گزر گئے ہیں
اب مزید آئندہ جو دن آئیں گے، جس طرح یہ 20 گزر گئے، آئندہ والے 10 بھی گزر جائیں گے. اگر 20 کے اندر ہمیں موقع نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نہیں ملا، تو ابھی یہ 10 دن ہمارے پاس بڑی غنیمت ہیں ہمیں ان کو. بہت شکریہ مولانا خضر ایاز صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. بڑی قیمتی گفتگو تھی. ناظرین محترم، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. رمضان ماہ مغفرت ہے. کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے بقیہ ایام کو قیمتی بنائیں. جنہوں نے پچھلے ایام کو قیمتی بنایا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے. جن سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے وہ باقی ایام کو غنیمت سمجھیں، ان کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. دعا کریں، استغفار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں. اپنا تعلق علماء کرام کے ساتھ جوڑیں. دین سمجھنے والوں سے دین سیکھنے کی کوشش کریں. اور رمضان المبارک کے بعد بھی کوشش کریں کہ اس رمضان المبارک کی جو برکات ہیں، جو خیرات ہیں، وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں، بعد میں بھی ان کا اثر آپ کی زندگی پر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کو ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.